حضرت لقمان کی نسبت منقول ہے، مقہول فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نوبی قوم کے ایک سیاہ رنگ غلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانش سے نواز دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کو 3.5 مسقال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ یہ شخص چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا، اور اس کے دروازہ کے قریب ایک نہر جاری تھی۔ ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پانی پینا پڑے گا، اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ مقہول کہتے ہیں کہ لقمان کا آقا ہار گیا۔ اب جیتنے والے نے مطالبہ کیا کہ تو سارا پانی پیے یا اپنا فدیہ ادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدیہ ہے؟ اس نے کہا کہ تیری دونوں آنکھیں جن کو میں پھوڑوں گا، جو کچھ بھی تیری ملک ہے وہ سب فدیہ ہوگا۔ لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت غمگین اور آزردہ تھا کہ لقمان لکڑیوں کا گٹھ پشت پر اٹھائے ہوئے ہنچی اور آقا کو سلام کیا، پھر گٹھے کو رکھا اور اس کے پاس آئے، اور اس کی عادت تھی کہ وہ جب حضرت لقمان کو دیکھتا تھا تو ان سے دل لگی کیا کرتا تھا اور ان سے کلمات حکمت سنتا اور تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا کیا بات ہے، میں تم کو آزردہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، تو اس نے ان سے اعراض کیا، پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس دفعہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے بتائیے کہ میں آپ کی مشکل کو حل کر دوں۔ اب اس نے پورا قصہ سنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجیے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر نہر کا پانی پینے کا سوال کرے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں نہر کی لمبائی کا، تو وہ تم سے یقیناً کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا، تو تم اس سے کہنا کہ میں پانی پینے پر آمادہ ہوں، تو لمبائی سے پانی بہنے کو روکے رکھ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں، اور یہ اس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی روکے رکھے۔ اب آپ اس عہد سے نکل جائیں گے۔ آقا نے اچھی طرح سمجھ کر تصدیق کی اور خوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، لمبائی کے پانی کو روک لو۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ اس طرح عدم اعفاق کی ذمہ داری اس پر جا پڑی اور یہ غالب آ گیا۔ مقہول کہتے ہیں کہ اس نے لقمان کو آزاد کر دیا۔ اس طرح لقمان نے اپنی حکمت اور دانائی سے اپنے آقا کو بھی بچا لیا اور انعام کے طور پر خود بھی آزاد ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک، کمنٹ، سبسکرائب کیجیے گا۔